عارف صفات باری تعالیٰ کا پہچاننے والا بطریق حال بمکاشفہ نہ بطریق مجرد علم ذات باری تعالیٰ کے عارف کو مواحد کہتے ہیں۔ مواحد کے نزدیک غیر حق کا وجود نہیں، وہ اشیاء کو کسی حیثیت سے نہیں پہچانتا بجز اس کے کہ اشیاء مظاہر و مجانی حق ہیں۔ مواحد خدا کے مطلق عبادت کرتا ہے، برعکس مشرک کے جو خدا کو مقید کر کے اس کے عبادت کرتا ہے۔ محمدیوں نے خدا کی عبادت مطلق طور پر کی اور اس کو کسی محدود چیز کے ساتھ اپنی عبادت میں مقید نہیں کیا، اور اس عبادت کو ظاہر اور باطن وغیرہ کے ساتھ متعلق ہونے سے منزہ رکھا ہے۔ ان کی عبادت کا راستہ سیدھا خدا کی ذات کی طرف ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ اول قدم ہی سے تقرب کے درجہ کو پہنچتے ہیں، برعکس اس کے اور لوگوں کے خدا کی عبادت کو کسی نہ کسی جہت سے کیا ہے اور حق تبارک و تعالیٰ کو کسی مظہر کے ساتھ مقید کر کے اس پر حصر کر لیا ہے۔ عالم وہ شخص جس نے ذات و صفات اور اسماء الہی کے متعلق جو کچھ حاصل کیا ہو وہ علم الیقین کے راہ سے حاصل کیا ہو، نہ کہ کشف اور شہود کی راہ سے۔ عالم کا لفظ مشتق ہے علامت سے۔ لغوی اعتبار سے عالم وہ ہے جس کے ذریعے سے کوئی دوسری شے پہچانی جا سکے۔ اصطلاح صوفیہ میں ما سوا اللہ کو عالم کہتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اپنے اسماء اور صفات کو پہچانا جاتا ہے۔ عالم کا ہر جز خواہ کتنا ہی چھوٹا اور عوام کی نگاہ میں کتنا ہی بے قدر کیوں نہ ہو، حق تعالی کے کسی اسم کا مظہر ہوتا ہے۔ عالم کا وجود ذلی ہے اور اس وجود ذلی کے کوئی معنی نہیں ہو سکتے بجز اس کے کہ وجود حقانی صور ممکنات کے لباس میں ظہور فرمایا، لہذا عالم صورت حق ہے، اور حق تبارک و تعالی روح عالم بلحاظ خلیفہ حق ہونے کے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بھی یا انسان کامل کو بھی جو کہ حقیقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے روح عالم کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ کل 18,000 عالم ہیں، جن میں سے 8,000 آسمانوں میں اور 8,000 دریا اور زمین کے اندر اور 2,000 اس دنیا میں ہیں۔ ان 2,000 میں سے 1,000 شکمی ہیں جس کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور 1,000 عالم بیضا ہیں جو انڈے دیتے ہیں، پھر ان انڈوں سے بچے نکالتے ہیں۔ عالم الامر وہ عالم جو بلا مدت اور مادہ حق تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وجود میں آیا ہو۔ عالم الخلق عالم شہادت وہ عالم جو مادہ سے پیدا کیا گیا۔ عالم کلی عقل کلی نفس کلی کا مظہر انسان کامل ہے۔ عالمی مثال یہ عالم برزخ ہے، درمیان عالم ملکوت اور عالم ناسوت کے محفوظ اور مقداری ہونے میں وہ جوہر جسمانی کے مشابہ اور نورانی ہونے میں جوہر مجرد عقلی کے مشابہ ہے۔ نہ وہ جسم ہے، نہ مادہ سے مرکب ہے، نہ مجرد نہ جوہر عقلی ہے، بلکہ دونوں سے غیر ہے، اور ان دونوں کے درمیان برزخ اور حد فاصل ہے۔
ایک جہت سے عالم غیب سے مناسبت رکھتا ہے اور دوسری جہت سے عالم شہادت سے۔ اس کا نام عالم مثالی اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ عالم جسمانی کی صورتوں پر مشتمل ہے۔ ایمان آیان حقائق کی جو علم الہی میں صورتیں ہیں، ان کا پہلا ظہور عالم مثال ہی میں ہوتا ہے۔ خیال منفصل بھی اسی کا نام ہے کیونکہ مادی نہیں، اور خیال متصل سے بہت مشابہہ ہے۔ کوئی چیز اور کوئی روح ایسی نہیں جو اپنے کمال کی مناسبت سے کوئی صورت نشانی مثالی نہ رکھتی ہو، کیونکہ ہر چیز کو اس میں ظاہر سے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو سدرۃ المنتہا میں 600 بازوؤں کے ساتھ دیکھا۔ یہ عالم مثال عرش و کرسی اور ساتوں آسمان اور زمینوں اور ان میں سے کسی تمام چیزوں پر محیط ہے، یعنی اس کی صورتیں اس عالم میں نمایاں ہیں۔ تمام محسوس صورتیں جو عالم شہادت میں نمایاں ہیں صور مثالیہ ہی کے ذیل ہیں۔ مومن صاحب فراست کی نظر ان صور مثالیہ پر ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ دجال کی پیشانی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ کافر ہے، اور اس لکھے ہوئے کو مومن ہی پڑھ سکے گا۔ ونیز جنت والوں کی شان میں بھی حق تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا